شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ سورت کا نام مطمئنہ ہے، یعنی ایمان لینے والی۔ مدینہ آنے والی عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا امتحان لو، واقعی وہ ایمان لائی ہیں یا نہیں۔ اسلام کے دشمنوں سے دوستی گانٹنے اور ذاتی مصلحتوں کی خاطر انہیں جنگی راز وغیرہ کی باتوں سے آگاہ کرنے سے مسلمانوں کو روکنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اپنی کافر قوم سے اعلان برات کو اسوۂ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ غیر حربی کافروں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں نیز ان عورتوں کے بارے میں جو مسلمانوں کے نکاح میں پہلے سے تھیں اور ان کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں، ہدایات دی گئی ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ کہ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ اس دین حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور وہ رسول خدا کو اور خود تم کو محض اس بنا پر دلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو، تم چھپ کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے، اور برائی کے ساتھ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال۔ اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔